دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا۔ میرے آقا دعائیں دینے لگے، میرے آقا دعائیں دینے لگے، اور آپ علیہ السلام نے کون سی دعا دی؟ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ میرے مولا معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے، معاویہ کو قرآن کا عالم بنا دے، والحساب، اور دنیا کے حساب و کتاب کا ماہر بنا دے۔ میرے رب نے کیسی مہارت عطا فرمائی، 1 سال میں کتنی کشتیوں کا بیڑا تیار ہو گیا؟ اللہ اکبر! میرے نبی کی دعاؤں کا کیسا اثر ہے۔ اور آخری تیسری دعا تھی وقہ العذاب، میرے اللہ معاویہ کی تقصیرات سے درگزر کر کے اس کو عذاب سے بچا لینا، اس کو عذاب سے بچا لینا۔ معاویہ کا دشمن عذاب میں رہے مگر معاویہ کو عذاب ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ عظیم ہستی ہیں، تابعین میں عظیم ہستی ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا تھا امیر المومنین فی الحدیث۔ ایک اتوار کے درس میں ان کا تعارف کرا چکا ہوں تفصیل سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھا کہ اویس سے ملاقات ہو تو ان سے دعائیں کرا لینا۔ گو کہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یمن سے مدینہ نہ آ سکے تو صحابیت کا رتبہ نصیب نہ ہو سکا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں نصیب ہو گئیں، بشارتیں نصیب ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت اویس قرنی افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ وہ دور تھا نا، سبائی خارجی فتنہ کھڑا کر رہے تھے۔ حضرت یہ بتائیے امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کیا پوچھتے ہو معاویہ اور اویس قرنی کے درمیان فرق؟ سنو، الغبار الذی، سمجھنا، الغبار الذی داخل فی انف فرس معاویہ خیر من اویس القرنی۔ سبحان اللہ! فرمایا تم معاویہ کی بات کرتی ہو، نہیں، معاویہ کی بات ابھی نہ چھیڑو۔ معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر زندگی بھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں، اور گھوڑا جب اللہ کی راہ میں دوڑتا تھا اور اس کے ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد جب اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں جا پڑتی تھی اور وہاں جا کے جم جاتی تھی، میں عبداللہ بن مبارک تابعی سے اگر پوچھتے ہو تو سنو، حضرت اویس قرنی امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جمنے والی اس گرد کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اویس قرنی تابعی ہیں اور امیر معاویہ صحابی ہیں۔ امیر معاویہ کی جو وہ آنکھیں اویس قرنی کہاں سے لائیں گے جن سے امیر معاویہ نے میرے نبی کے دیدار کیے ہیں؟ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر! تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کون سی تاریخ کو ہے میرے بھائی؟ 22 رجب المرجب۔ ہمیں تعارف نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے نا لوگ پھپتیاں کستے ہیں تو ہم بھی سر نیچا کر کے سنتے رہتے ہیں، ہماری بھی غیرت دفن ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ہماری عزت بہت بعد میں ہے۔ میرے نبی کے غلاموں کی عزت پہ ہماری 1000 عزتیں قربان ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، ان کی عزت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بار بار یہ جملہ عرض کیا، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، یعنی قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوتا ہے، دشمن خوش ہے، اور دشمن نے پھر کیا کیا کہ بھئی خوشی منانی بھی چاہیے، خوش ہونا الگ ہے، خوشی منانا الگ ہے، خوشی منانی چاہیے۔ تو دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب کو کنڈے بنانا شروع کر دیے۔ اب وہ کنڈے کی رسم چلنے کے لیے پہلے تو کیا تھا، چونکہ اہل سنت غالب تھے، مسلمان غالب تھے، روافظ مغلوب تھے، اور پھر یہ ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دیتے 22 رجب کو، اور منہ میٹھا بھی کراتے۔ لیکن جو مسلمان دین سے دور ہوتا گیا تو کفر کا غلبہ ہوتا گیا، اور کفر پھر سر چڑھ کے بولنے لگا۔ بالآخر کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو امیر معاویہ، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یوم ولادت ہے، ہم تو ان کی ولادت کی خوشی میں یہ کنڈے بنا رہے ہیں۔ روافظ کی جتنی کتابیں کہیں، الحمدللہ میرے پاس ذخیرہ موجود ہے، ایک ایک کتاب سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش بھی اور سن وفات بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق کیا، جن 12 ائمہ کے متعلق ان کا نظریہ کہ ہمارے 12 ائمہ، حالانکہ وہ سارے الحمدللہ میرے ہیں،
سارے ہمارے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے. لیکن جن کے متعلق ان کا نظریہ ہے ائمہ معصومین کا، میرا چیلنج ہے اس منبر سے کہ قیامت تک مہلت ہے، کسی بھی مستند روایت سے ان 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تاریخ پیدائش وہ رجب کے مہینہ میں ثابت کر دیکھا، رجب کے مہینہ میں ثابت کر دیکھا. نہیں ہے. امام جعفر صادق رجب میں نہیں، رمضان میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر شوال کا مہینہ ہے جب ان کا انتقال ہوتا ہے، شوال کے مہینہ میں، رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آج جو یہ رجبیاں ہو رہی ہیں یا جناب علی وہ بیبیوں کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، پھر الگ الگ شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ کنڈے جو ہیں یہ مرد نہیں کھائیں، یہ صرف عورتیں کھائیں گی، یہ تو مشرکین مکہ والا طریقہ ہے کہ بعض حلال بعض حرام، عورتوں پہ حرام مردوں پہ حلال، مردوں پہ حرام عورتوں پہ. یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، یہ تو کفار کا طریقہ ہے. جو حلال ہوتا ہے وہ سارے مسلمانوں پہ حلال ہوتا ہے، جو حرام ہوتا ہے وہ سب پہ حرام ہوتا ہے. تو چنانچہ کیا ہے، 22 رجب کو کنڈے بنائے جاتے ہیں. یہ ابھی 14 فروری کو 2 لانتیں جمع ہونے والی ہیں. سو گئے کیا؟ کتنی؟ نمبر 1 کنڈوں کی لعنت، نمبر 2 ویلنٹائن ڈے کی لعنت. یہ 2 لعنتیں جمع ہونے والی ہیں. آج کا مسلمان صحابہ کرام سے سچی محبت رکھتے ہوئے اور آج کا مسلمان حیاداری کا پاس رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان دونوں گناہوں کا کیا کرے گا؟ بول دو یار. کریں گے بائیکاٹ انشاءاللہ. دشمنان صحابہ کو انشاءاللہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ ان کے نقاب نوچیں گے ہم اور ان کو آئینہ دکھائیں گے کہ تم امیر معاویہ کے دشمن ہو، تم صحابہ کے دشمن ہو، اور جو صحابہ کی وفات کی خوشی منائے وہ ہمارا دوست ہو سکتا نہیں ہے. 22 رجب کو انشاءاللہ نہ کنڈے کھائیں گے، نہ گھر میں بنائیں گے اور نہ گھر میں لائیں گے. بولیں نہ گھر میں، ہاں بنائے تو نہیں ہے استاد جی، دروازے پہ نوک ہو گئی، پڑوسی ہیں، بڑا تعلق ہے، رشتہ دار ہیں، بیٹی کے سسرال والے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا. اب کیا کرتے، مرتے کیا نہ کرتے، لینا پڑے. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، بیٹی بعد میں، رشتہ دار بعد میں، میرے محمد کے صحابہ پہلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد خیال کرنا، میرے صحابہ کا خیال کرنا، میرے صحابہ کا خیال کرنا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بڑی بری بدعت ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. ان بدعات سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا اخلاق بچانا ہے، اپنا کردار بچانا ہے. اور نوجوان نسل سے میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ یہ 14 فروری کو جو ایک بے حیائی کا طوفان آتا ہے، ایک بے حیائی کا سیلاب آتا ہے، اس کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. مسلمان حیادار ہوتا ہے، اللہ کو حیا والا مسلمان پسند ہے. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب حیا رخصت ہو جائے تو پھر بندے کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، سب لٹ جاتا ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ان ٹوٹے پھوٹے جملوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والی، سنت والی، اخلاق والی اور حیا والی زندگی نصیب فرمائیں. اقول هذا